بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا جب ہم گیدرنگ کرتے ہیں تو ہمیشہ سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں تجدید شہادت۔ تو آج میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے؟ یعنی حدیث میں ہے کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو، اپنی بلیف کو رینیو کرتے رہو بار بار، یہ کہہ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ جو کلمہ کی تجدید ہے، تو یہ سمپلی رینیول نہیں ہے، صرف رینیو کرنا، ریوائیو کرنا اتنا ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ ہے، یہ مور دین دیٹ ہے۔ وہ کیا؟ وہ بلیور کی ایک اسپرٹ ہے، جو مومن کی ایک اسپرٹ ہے، اس کا مینیفیسٹیشن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ بلیف ہے کہ ہر وقت ہم اینجلس کے آبزرویشن میں ہیں، ہر وقت 24 گھنٹہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ 24 گھنٹہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ تو ہمارا بلیف ہے۔ تو مومن یہ چاہے گا کہ اینجلس کے ریکارڈنگ میں بار بار یہ چیز آتی رہے کہ میں نے اللہ کو مانا، میں نے اللہ کو ڈسکور کیا، یہ بار بار آتا رہے۔ تو بستا ہوں کہ اینجلس کے ریکارڈ میں بار بار لانے کے لیے یہ بات ہے۔ یعنی ایک ہے آسپیکٹ اس کا کہ رینیو کرنا، ریوائیو کرنا، یا اس کو بوسٹ دیتے رہنا، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ جب سوچتے ہیں کہ ہم ہر وقت اینجلس کے آبزرویشن میں ہیں، تو یعنی آپ کے دل سے نکل پڑے گا کہ خدایا میں تو اس کو گواہ بناتا ہوں، میں اینجلس کو گواہ بناتا ہوں، اور مرنے سے پہلے یعنی کمپلسری شہادت ہونے والی ہے موت کے بعد، اس سے پہلے میں اپنے آزادی کے ساتھ، تو اس کو دیکھنے سے پہلے میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ تو میں اب یہ کہوں گا یہ کلمہ، اور آپ سب لوگ دہرائیں گے اس کو، تاکہ ہماری یہ مجلس، ہمارا یہ کہنا یہ اینجلس کے ریکارڈ میں آ جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ تو یہ ہے کلمہ کو، اس کو کہتے ہیں تجدید کرنا، رینیو کرنا۔ تو جب میں یہ سوچا میں نے کہ یہ رینیو کرنا اس لیے ہے کہ ہمارا ماننا، اللہ پر ہمارا بھروسہ کرنا، اور موت سے پہلے جب کہ ہم ابھی کمپلسری سچویشن نہیں آئی ہے، اس سے پہلے ہمارا اقرار کرنا،
یہ فرشتوں کے ریکارڈ میں آ جائے. یہ سوچتے ہوئے پھر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. یہ آیت جو ہے یہ ہے قرآن کی چیپٹر نمبر 41 میں، جس کا نام ہے حامی السجدہ. عرب لوگ اس کو فصلت کہتے ہیں. اس کا ہے چیپٹر نمبر 41. اس کی 2 آیتیں میں پڑھتا ہوں. وہ ہیں ورس نمبر 30 اور 31. اس میں کہا گیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ قائم ہو جاتے ہیں، یعنی اس پر جم جاتے ہیں، تو ان پر اترتے ہیں فرشتے. کیسی عجیب بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر وہ جم جاتے ہیں، تو ان پر اترتے ہیں فرشتے. اور فرشتے اتر کر کیا کرتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ فرشتے اترتے ہیں تو آپ کو سورج دیتے ہیں، آپ کو یقین دیتے ہیں، آپ کنوکشن بڑھاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تمہارے کوئی ڈر نہیں ہے، تمہارے کوئی حزن نہیں ہے. تو کیا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اور دنیا سے آخرت تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. ایک بار مجھے کہیں جانا تھا، باہر کسی دیش میں. تو شروع کی بات ہے، میں باہر جانے سے بہت گھبراتا تھا. اور لوگوں کا اصرار تھا کہ آپ ضرور آئیے. اور اکیلے سفر کرنا تھا مجھ کو، پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا بھائی میں ایسے نہیں آؤں گا، آپ کا ایک آدمی آئے میرے ساتھ ساتھ چلے وہاں تک، تب میں آ سکتا ہوں. تو بیچارے نے ایک آدمی اپنا لگایا میرے ساتھ، وہ دلی سے میرے ساتھ چلا اور پھر وہاں تک پہنچایا اس نے مجھے. تو وہی مجھے یاد آتا ہے کہ گویا کہ اللہ کی گواہی دیتے ہی فرشتے آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ یعنی محسوس ہوتا ہے کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. جیسے آج میں نے قصہ بتایا آپ کو کہ آج صبح مجھے ایک ڈسکوری ہوئی حضرت آدم کے رول کے بارے میں، پروفیٹک رول کے بارے میں. تو اتنا تھرل ہوا کہ اب تک وہ تھرل میں بحث ہو رہا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ اینجلس کی کمپینینشپ ہے. وہ جو تھرل صبح سے اب تک مجھے بحث ہو رہا ہے وہ ہے اینجلس کی کمپینینشپ. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کو یہ ایشورنس ہے کہ فرشتے ہمارے ساتھ رہیں گے، ساتھ رہیں گے، ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ ہم آخرت تک پہنچ جائیں، جنت تک پہنچ جائیں. پھر فرمایا کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں تم کو وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، یعنی پورا فلفلمنٹ، پورا فلفلمنٹ. کیسی عجیب بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے یہ کہنا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ صرف لپ سروس نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ لپ سروس سے خوش ہو جائے.
لپ سروس پہ تو آپ ایک معمولی آدمی بھی نہیں خوش ہو سکتا آپ کی لپ سروس سے، تو خدا کیسے خوش ہو جائے گا؟ یاد رکھیے کوئی بھی ایسا انٹرپریشن جو اللہ کی عظمت کے برابر نہ ہو، اس کی شان شائن نہ ہو، اس کو سمجھیے کہ پرائما فیشی اٹ از ریجیکٹڈ. تو اس کا مطلب ہے ایک لفظ میں رب اورینٹڈ لائف، یعنی رب اورینٹڈ تھنکنگ، رب اورینٹڈ اسپیچ، رب اورینٹڈ بیہیویئر، رب اورینٹڈ ڈیلنگ، رب اورینٹڈ لائف، یہ ہو جانا. جب آپ کو یہ ڈسکوری ہوتی ہے کہ اس دنیا کا ایک رب ہے، ایک مالک ہے، تو یہ سب کچھ اپنے آپ ہوتا ہے. اور اب تو یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بن چکا ہے. یعنی پہلے زمانے میں یہ بلیف تھا. ابھی دیکھیے کل پرسوں ایک رپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں، اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ میرا میتھمیٹیکل مائنڈ اس وقت دنیا کا تھیوریٹیکل سائنس میں نمبر 1 سمجھا جاتا ہے. وہ تھیوریٹیکل سائنس میں یہ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے نمبر 1 سمجھا جاتا ہے. تو وہ کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، نیوٹن کے سیٹ پر. تو وہ کہتا ہے کہ میرا میتھمیٹیکل مائنڈ یہ کہتا ہے کہ ادر دین می دیر آر سم انٹیلیجنٹ بینگ. اس کو وہ کہتا ہے یعنی ایلین، ایک ایلین، کوئی غیر، کوئی اجنبی، میرے سوا کوئی، لیکن اس میں انٹیلیجنٹ کا لفظ یوز کرتا ہے وہ. تو اب انسان کے سوا کوئی اور ہے جو انٹیلیجنٹ ہے، جس کا اپنا وجود ہے، جو بینگ ہے، تو اگرچہ میں اس کو نہیں جانتا. تو اس معنی کہ ایک سائنٹسٹ یہی بول سکتا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ انٹیلیجنٹ بینگ جو ہے اٹ از اونلی دی ادر نیم آف گاڈ. تو گاڈ کا ایگزسٹینس جو ہے اب ایک بلیف نہیں رہا، اب وہ سائنٹیفک فیکٹ بن چکا ہے. تو رب اللہ کے معنی یہ ہے کہ جب آپ نے ڈسکور کیا رب کے ایگزسٹینس کو، تو یہ سادہ بات نہیں رہے گی. وہ تو آپ کی پوری زندگی کو یعنی انگلف کر لے گی. آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کے فیلنگ بدلے گی، آپ کا مائنڈ بدلے گا، آپ کا دل بدلے گا، یعنی ہر چیز بدل جائے گا، ایک اور حال ہو جائے گا، ایک ریولوشن آ جائے گا. یہ ہے ربنا اللہ کہنا. یعنی رب کو جب آپ اپنا سول کنسرن بنا لیں، آپ کی لائف پوری رب اورینٹڈ ہو جائے، جب یہ ہو جائے تب آپ اس لسٹ میں آئے. اور دوسری چیز کیا گئی ہے؟ استقامو، اس پہ جم گئے. میں سوچتا رہا کہ استقامو کا مطلب کیا ہے. دیکھا ہماری کمنٹریز جو ہے ہماری، اس میں کوئی میننگ فل بات نہیں ہوتی، کوئی میننگ فل بات نہیں ہوتی. اس کی بھی کوئی میننگ فل بات نہیں ہے. لیکن سوچتے سوچتے مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے رب کو اپنا رب بنایا جیسا کہ بنانا چاہیے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر قسم کے ڈیویشن سے بچایا، ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے بچایا. یہ مطلب فاستقاموا، جم جانا، قائم ہو جانا. کیا ہے؟ یہی تو ہے. کسی ایک چیز پہ اسٹک کیا آپ نے. اور اسٹک کب کر پائیں گے آپ؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک چیز کو پانے کے لیے دوسری چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے. جسے ہم G10 میں آنا چاہتے تھے، C29 کو چھوڑنا پڑا ہمیں. تو جب آپ چاہتے ہیں کہ رب کو اپنا کنسرن بنائیں، تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ اپنے کو بچانا پڑے گا ڈیویشن سے.
اپنے کو بچانا پڑے گا ڈسٹریکشن سے، اپنے کو بچانا پڑے گا اس ہر چیز سے جو آپ کو رب سے ہٹانے والی ہو. تو یہ دو کنڈیشن ہوئی، یعنی فرشتوں کو اپنا ساتھی بنانے کے لیے، فرشتوں کو اپنا کمپینین بنانے کے لیے دو شرطیں ہوئیں کہ سب سے پہلے آپ نے رب العالمین کو ڈسکور کیا اور رب العالمین آپ کا سول کنسرن بن گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے اتنا زیادہ اس میں انوالو کیا اپنے آپ کو کہ آپ پاس ٹائم نہیں رہا کہ آپ کہیں ڈسٹریکٹ ہوں، کہیں ڈیویشن کریں. آپ ٹائم ہی نہیں ہے، وہ سوچ ہی بدل گئی آپ کی سب کچھ. تو کتنی عجیب بات ہے یہ. جب اس طرح سے آپ اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں اور تب آپ فرشتوں کے کمپینینشپ مل جاتی ہے آپ کو، تب وہ زندگی شروع ہوتی ہے جو جو سیفلی آپ کو جنت تک پہنچاتی ہے. اس چیز پہ سوچنا ہے ہمیں اس چیز پہ سوچنا ہے کہ اس دنیا میں جائے دیکھیے سب سے اچھی حالت اس انسان کی ہے جس کو کہ اینجلس کی کمپینشپ مل گئی ہو، اور سب سے بری حالت اس انسان کی ہے جس کو شیطان جس کے پیچھے لگ گیا ہو، شیطان جس کے پیچھے لگ گیا ہو. تو شیطان کے لیے اور اینجلس کے دونوں کے لیے آپ کے باڈی میں انٹری پوائنٹ ہیں. اینجلس کے تو انٹری پوائنٹ وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ جب آپ سچ مچ ہی رب العالمین کو اپنا رب بنائیں گے اور سچ مچ ہی ڈسٹریکشن سے اور ڈیویشن سے بچائیں گے اپنے آپ کو، تو آپ کا وہ انٹری پوائنٹ کھل گیا جیسے اینجل آ سکتے ہیں آپ کے اندر. اینجل نے آپ کے اندر انٹری پوائنٹ پا لیا اور پھر آپ کے اندر آ کر وہ سارا رول کریں گے جو ان کو کرنا ہے. یعنی آپ کے اندر ٹینشن فری آپ بنائیں گے آپ کو، آپ کے اندر لسٹ کو ختم کریں گے، آپ کے اندر سے اینگر کو، ہیٹ کو ختم کریں گے، آپ کو کمپلیکس فری آدمی بنائیں گے، آپ کے اندر ماڈesٹی آئے گی. یہ ساری باتیں سچ پوچھے تو اینجل ہی پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر. جن لوگوں کو اینجلس کی کمپینشپ نہیں ملی ہوئی وہی اس سے خالی رہتے ہیں. تو جب اینجلس کو انٹری پارٹ آپ دیں تب وہ اپنے آپ کے اندر آئیں گے، ورنہ باری بار رہیں گے وہ. تو انٹری پوائنٹ یہی ہے. ایسے اس کا الٹا جو ہے کہ آپ نے انٹری پوائنٹ دے دیا سیٹن کو، وہ گھس گیا آپ کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹینشن ہے، ہیٹ ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، جھجلاہٹ ہے، انتقام ہے، اور ہر ایک کو غیر سمجھنا ہے. یعنی وہ ساری چیزیں جن کو آپ نگیٹیوٹی کہتے ہیں، سارے نگیٹو تھاٹ جو آتے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب کہ شیطان آپ کے اندر انٹری پوائنٹ پالے گھس جائے آپ کے اندر. یہ سب کرتا ہے وہ. یہ باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں، ہر وقت ہمیں سوچتے رہنا ہے. یاد رکھیے کسی بھی شیطان ہر وقت اس اس انتظار میں ہے کہ کب وہ انٹری پوائنٹ اس کو مل جائے، گھس جائے آپ کے اندر. تو ایسا نہیں کہ اگر آپ کو اینجل کی صحبت مل گئی تو پھر شیطان آپ پر اثر نہیں کرے گا. آپ کو ایکٹیو رہنا پڑے گا، آپ کو الرٹ رہنا پڑے گا، نہیں تو پھر گھس سکتا ہے وہ، جیسا کہ بہت سے لوگوں کے اندر گھس گیا. تو میں آپ کو اپنے تجربے سے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کو آپ فالو کریں. چند ایڈوائس میں دینا چاہتا ہوں
اس کو آپ فالو کریں، جو اس لائف کے لیے یعنی رب اورینٹڈ لائف کے لیے ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف رب اورینٹڈ لائف ہو اور اینجلس کو آپ اٹریکٹ کر سکیں، اینجل کے لیے آپ انٹری پوائنٹ کھل جائے آپ کے یہاں، تو کچھ چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. وہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں. اور یہ ایسا نہیں کہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، یہ میری اپنی زندگی ہے، میں نے خود اسی کو اپنا رکھا ہے، خود میں نے اپنا رکھا ہے، تو اسی کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. وہ بہت سمپل باتیں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. جیسے کہ ہم لوگوں نے اس وقت ایک ساتھ کھانا کھایا، ایک ساتھ جب آپ کھانا کھا رہے تھے مجھے لگتا تھا کہ وہاں اینجل آ گئے ہیں. یہ میرا احساس تھا کہ اینجلز آ گئے، کیونکہ ایک ساتھ بیٹھنا، ایک ساتھ کھانا پینا، یعنی پازیٹیو ذہن کے، پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ. ایک کہ ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں کسی بری پلاننگ کے لیے کہ ان کو مارنا ہے، ان کو کاٹنا ہے، وہ نہیں، پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ. تو مجھے یاد آیا قرآن مجید میں اس کی وہ ہے ایک اشارہ ہے، بائبل میں صاف صاف ہے. دیکھیے حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، ان کا نام شعیب تھا. وہ پرافٹ تو نہیں تھے لیکن پائش آدمی تھے. تو وہ جو قصہ ہے کہ موسیٰ ایک جگہ پہنچے جہاں لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں اپنے بھیڑ بکری کو، اور ان کو بڑی مشکل ہو رہی تھی. تو حضرت موسیٰ نے جا کے پانی پلا دیا. بہت حضرت موسیٰ بہت اسٹرانگ آدمی تھے. تو لڑکیوں نے جا کر بتایا اپنے باپ کو، یعنی شام ہو چکی تھی، شاید سورج مغرب بعد کا وقت ہوگا، کہ وہاں ایسا ہوا کہ ہم عام طور پر ہم بہت مشکل سے پانی پلا پاتے تھے کیونکہ وہ سب مرد ہوتے تھے، ہم لڑکیاں، ان کے پاس کوئی بھائی نہیں تھا، یہ لڑکیاں ہی تھیں سے. لیکن ایک آدمی آیا اور اس نے سب کو ہٹا کر کے اس کو پانی پلایا اور ہم آسانی سے ہمارا کام ہو گیا. تو قرآن میں ہے کہ انہوں نے بھیجا جا کے اس کو لے آؤ، اس آدمی کو. لیکن بائبل میں ایک اور لفظ ہے، کیونکہ یہ سارے قصے بائبل میں ہیں جس طرح سے قرآن میں ہے. بائبل میں یہ لفظ ہے کہ اس کو بلا کر لاؤ تاکہ وہ ہمارے ساتھ روٹی کھائے. یہ ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ روٹی کھائے. اس سے میں نے یہ نکالا کہ اس وقت تک وہ رکے رہے ہوں گے کھانا کھانے، جب تک وہ آ نہ جائے، تب تو ساتھ اس میں بڑھ رہے ہمارے ساتھ روٹی کھائے. تو اب وہ لڑکیاں رکی رہیں، باپ رکا رہا. جب وہ آ گئے تب لوگ مل کر کھانا کھائے. تو اس سے میں نے ایک نکالی بات کہ ہر گھر میں آج کل ویسٹرن کلچر جو چلا ہوا ہے، تو پہلے جو ایک تھا وہ کلچر ختم ہو گیا ہے. ساتھ گھروں میں کھانا کھانا، تو ساتھ مل کر کھانا کھانا، یہ ایک بہت بڑی ورشپ ہے. یعنی بہت بڑا یہ، یعنی وہ ایک ایسا وہ ہے جس میں کہ فرشتے وہاں شریک ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا آپ سب لوگ اپنے گھروں میں کریں کہ آج کل چونکہ زندگی کا نقشہ بہت الگ ہو گیا ہے، تو آپ تینوں وقت تو شاید نہیں کھا سکیں گے. آپ میں سے ہر شخص کو اپنے گھر میں کم سے کم ایک وقت کھانا ایک ساتھ کھانا چاہیے، ایک ٹیبل پر، چاہے بریک فاسٹ ہو یا لنچ ہو یا ڈنر ہو، کم سے کم ایک وقت لازم ہے. گھر کے سب لوگ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جیسے آج ہم لوگوں نے کھایا یہاں پر اس طریقے سے. تو اس میں کچھ آپ کو اپنی ہیبٹ بدلنی ہوگی، اب بھی کچھ آگے پیچھے کرنا ہوگا، ٹائمنگ بدلنا ہوگا. تو بدلیے اس کو، اس میں کیا ہے. سونے کا ٹائم بدلنا ہو، سونے کا ٹائم بدلیے. کچھ بھی کیجیے، کچھ بھی کیجیے، لیکن
ایک وقت کا کھانا، چاہے بریک فاسٹ، چاہے لنچ، چاہے ڈنر، اپنے گھروں میں آپ ایک ساتھ کھائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کھائیں گے، محبت کے ساتھ کھائیں گے، آپس میں خیرخائی کے ساتھ کھائیں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ المتحابین فیہ، کہ اللہ ان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کلچر کو سی پی ایس میں چلانا چاہیے کہ الگ الگ کھانے کا سلسلہ جو ہے وہ تینوں وقت تو نہیں ہو سکتا ہے، ایک وقت تو ضرور ہو سکتا ہے میرے خیال سے، ایک وقت. تو سی پی ایس کا یہ بھی ایک کلچر ہو کہ کہ روزانہ کم سے کم ایک وقت گھر کے سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. اور وہ سنت زندہ ہو، جو پرافٹ کی سنت میں کہوں گا اس کو، کہ اس نے کہا تھا انہوں نے کہ اس کو لے آؤ تاکہ وہ ہمارے ساتھ روٹی کھائے. یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس سے روٹی کھائیں، ہم اس کے ساتھ کھائیں، وہ ہمارے ساتھ کھائے، مل کر کھانا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک یہ طے کر لے کہ کچھ بھی ہو ہم اپنی ہیبٹس کو بدلیں گے، اپنے ٹائمنگ کو بدلیں گے، اور کم سے کم ایک کھانا ایک ساتھ مل کر گھر والے سب کھائیں گے، تاکہ فرشتوں کی صحبت ہمیں اور بھی ملتی رہے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے انٹلیکچوئل ایکسچینج. ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے انٹلیکچوئل ایکسچینج کا. ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، یعنی فیملی کے لوگ، تو دوسری باتیں ہوتی ہیں ادھر ادھر کی، یعنی دینی بات کو لے کر کے، علمی بات کو لے کر ایکسچینج نہیں ہوتا. تو اس پر سوچتے ہوئے مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ انٹلیکچوئل ایکسچینج کا کتنا فائدہ ہے. وہ دیکھیے، ایک یہاں پر دلی میں ہے مسٹر نٹور سنگھ، جو اس سے پہلے ایمبیسڈر تھے، وہ چائنا میں اور کچھ کنٹریز میں، پھر وہ سینٹرل منسٹر بھی تھے وہ. تو ان کا قصہ آیا تھا پیپر میں، کسی میگزین میں آیا تھا کہ ان کی بہو مر گئی، شاید سوسائڈ کیا تھا یا کیا ہوا تھا، اور ان کی بیٹی بھی مر گئی. یعنی ایک دو مہینے کے اندر دونوں مر گئے، جوان بہو جوان بیٹی. تو ان کا انٹرویو آیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ جانتے ہیں ان کو کہ بہت پڑھنے لگا آدمی، بہت ہی پڑھتے ہیں. تو ان کے گھر میں جو اسٹڈی ہے، جو ذاتی لائبریری ہے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس 25,000 کتابیں ہیں میری اپنی ذاتی لائبریری میں، اور یہ ساری دنیا کی بہترین کتابیں ہیں جس میں وژڈم بھرا ہوا ہے، وژڈم. لیکن اس میں مجھے اس کا نہیں ملا. میں بہت ٹینشن میں ہوں، بہت زیادہ پریشانی میں ہوں کہ میرے بہو مر گئی، میری بیٹی مر گئی. تو ان کتابوں سے مجھے کوئی اس کا آنسر نہیں ملا کہ میں کیا کروں. تو مجھے ایک چیز یاد آئی، یہ یقینی ہے کہ وہ انٹلیکچوئل ایکسچینج نہیں کرتے ہوں گے، جیسا کہ گھروں میں رواج نہیں ہے. باہر بھی لوگ جاتے ہیں تو کانفرنس میں تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، بس یا آفس میں بیٹھیں گے، ایک کانفرنس میں جا کر بھاشڑ دیں گے. تو دیکھیے، ایک عرب شاعر تھا، اس کا شعر ہے، وہ مجھے یاد آیا کہ ولولا الوسع ما عشت فی الناس ساعة ولكن اذا ما شئت جاب بنی مثلی. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اگر نمونہ نہ ہوتا، یعنی اس کو مصیبت پڑی اس آدمی کے اوپر، تو کہتا ہے کہ ایسی مصیبت اور بھی دو پڑتی ہے، تو کہتا ہے اگر نمونہ نہ ہوتا سماج میں تو میں ایک گھڑی بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا. ایسی مصیبتوں میں پڑی میرے اوپر، لیکن جیسے ہی میں کسی مصیبت میں پڑا تو آس پاس میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ فلاں بھی اسی مصیبت پر پھنسا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ آدمی ایکسچینج کرتا ہوگا، تبھی تو پتا چلے کہ اس کو دوسرے کے ساتھ کیا پیش آیا. تو جب اس آدمی نے ایکسچینج کیا، ملا، انٹریکشن کیا، پتا چلا کہ اس کی بھی بیٹی مر گئی ہے. دوسرا میری مری ہے تو اس کی مری ہے. تو نٹور سنگھ کو اس کا پتہ نہیں تھا،
وہ اپنی کتابیں پڑھتے تھے, بھاشن دیتے تھے, آفس میں بیٹھتے تھے, لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوتا تھا, ایکسچینج نہیں کرتے تھے. یہ سب تجربے جو ایکسپیرئنس دوسروں کو بیت رہے ہیں وہ اس پہ شیئر کریں. یہ سیدھی سی بات ہے کہ بھائی ان کی بیٹی مر گئی تو سب کی بیٹیاں مرتی ہیں. تو یہ کیا ہے کہ 25,000 کتابیں ہیں, مجھے اس کا اثر نہیں ملتا کہ میں کیا کروں. تو اثر آس پاس لوگوں میں تو وہ اثر دے دیں گے. آس پاس لوگوں سے ملو, اسے انٹریکشن کرو تو بتائیں کہ میری بیٹی مر گئی, میرا فلاں رشتے دار مر گیا, میرا فلاں مر گیا. کہیں بھائی سبھی کے مرتے ہیں تو میرے مر گئے. تو انٹریکشن جو ہے بہت ہی مفید ہے, ایکسچینج بہت ہی مفید ہے. تو ہم سب لوگ سی پی ایس میں ایک کلچر یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ آپس میں دین پر, اللہ والی باتوں پر, علمی باتوں پر ایکسچینج کرتے رہیں. اور یہ نہیں کہ صرف باہر کریں, گھر کے اندر کریں, گھر کے اندر کریں, تاکہ گھر کے اندر ماحول جو بنے وہ ایک بہت ہی ہیلدی ماحول بنے. لیکن تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے, وہ ہے سمپلسٹی. یہ وہ بات ہے میں کہہ رہا ہوں جو میں خود اپنا رکھا ہے. ایسا نہیں کہ میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں, خود میں اس پر عمل نہیں کرتا. یہ میں چاہتا ہوں کہ سی پی ایس کا کلچر بن جائے یہ سب چیزیں. تو پہلی بات میں نے یہ کہی کہ ساتھ مل کر کھانا کھانا, سمپل کھانا بالکل. نمبر 2, وہ کھانا نہیں جو ایک قصہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایک صاحب اپنی بیوی بڑی تعریف کرتے تھے. تو میں نے پوچھا کہ آپ یہ تعریف کرتے کیا خاص بات بیوی میں آپ کے؟ تو انہوں نے ایک قصہ بتایا. وہ کہ ایک بار ہمارا ایک ڈنر تھا, وہاں گئے تو لوٹتے لوٹتے 11 بج گئے رات کے. واپس آئے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہاں سارے آئٹم تھے مگر وہاں پر ایک آئٹم نہیں تھا. ان کا کیا, آئس کریم نہیں تھی. کہا اچھا میں بھی بناتی ہوں. کچن میں گئی اور بنا, آج کل جانتے ہیں سامان رہتا ہے دھڑا دھڑ بن جاتا ہے, لا کے پلیٹ میں رکھ دیا. یہ مطلب نہیں میرا ہے, ہرگز نہیں. یہ سب میں اس کو خرافات سمجھتا ہوں. وہاں فرشتے نہیں آئیں گے, یا یہ مال ہوگا کہ آپ آئس کریم کی باتیں ہو رہی ہیں اور سویٹ ڈش تھا کہ نہیں تھا اس کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ویجیٹیرین تھا کہ نان ویجیٹیرین تھا اس کی باتیں ہو رہی ہیں, تو وہاں تو سیٹر آئیں گے, وہاں فرشتے نہیں آ سکتے ہیں. تو نمبر 1 میں نے بتایا آپ کو کہ ساتھ مل کے کھانا کھانا. نمبر 2 میں نے بتایا کہ انٹریکشن, ایکسچینج. نمبر 3 میں عرض کر رہا ہوں آپ سے سمپلسٹی. جو مشہور مقولہ ہے کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. تو سمپل لیونگ ہے تبھی ہائی تھنکنگ ہے, سمپل لیونگ نہیں ہے تو ہائی تھنکنگ بھی نہیں, یاد رکھیے. تو سمپل لیونگ ہے کیا, اس پہ میں سوچ رہا تھا. تو میری سمجھ میں آیا کہ سمپل لیونگ اگر ایک سینٹینس میں ڈیفائن کروں اس کو, تو وہ ہوگا کنفائننگ یور سیلف ٹو نیسیسٹیز آف لائف. یعنی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں بس اسی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھنا. اس سے آگے جو کمفرٹ ہوتا ہے, جو لگژریز ہوتی ہے, اس کا شوق نہ کرنا. یہ ہے سمپلی. دیکھیے سمپلسٹی جو ہے یہ سادہ بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ البذاءۃ من الایمان, رف زندگی ایمان میں سے ہے. کیونکہ دیکھیے جتنا آپ سمپل رہیں گے اتنا ہی آپ کے اندر خدا کی یاد آئے گی. جو لوگ لگژریز میں جیتے ہیں وہ خدا کی یاد ان کا نہیں آ سکتی ہے, بالکل نہیں آ سکتی ہے. ایک بہت بڑے تابعی تھے, عالم تھے, ابن مسیب. تو ان کی بیٹی تھی, بہت لائق بیٹی تھی. اس وقت جو خلیفہ تھے, خلیفہ ولید کی طرف سے پیغام آیا بیٹے کی شادی کا. انہوں نے انکار کر دیا اس کو, اور ایک معمولی طالب علم سے اس کی شادی کر دی بیٹی کی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ شہزادے سے نکاح کا پیغام آیا تھا, آپ نے نہیں کیا شادی اس کے ساتھ.
تو انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ جائے گی وہاں پر محل میں اور وہ وہاں کے زرق برق چیزوں میں، تو آئین الہ دین، اس کا دین کہاں رہے گا؟ اس کا دین کہاں رہے گا؟ کیونکہ دیکھیے دینی اسپرٹ، رب والی اسپرٹ اور آخرت کی یاد، موت کی یاد، جنت جہنم کی یاد، یہ اسی وقت آتی جب آپ کی لائف سمپل لائف ہو. جہاں آپ لگژری میں گئے یہ سب چیزیں بھول جاتی ہیں. وہی ہو جاتا ہے کہ این الہ دین، پھر دین کہاں یاد رہے گا اس کو؟ پھر دین کہاں؟ وہ تمہاری وہ جو خاتون ہیں جرمنی جو گئی تھیں، تو کسی نے کہا تھا ان سے، کیا قصہ تھا وہ؟ جرمنی رہتی تھی تو وہاں کی جرمن عورت سے بات ہوئی کچھ خدا کی بات، تو اس نے کہا مجھے I have no need to believe in God. Whatever I want I can get from the market. ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب کچھ ہمارے مارکیٹ میں ہے اور ہم کو سب کچھ یہی اپنی جرمنی میں مل رہا ہے. تو جب آپ اس لیے سے ضروری ہے، سمپل لائف جو ہے بہت ہی ضروری. سمپل لائف نہیں تو بہت چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو آپ یعنی سادہ نہ سمجھیں. یہ چیزیں جو ہیں وہی، اس کو ہندی میں بہت اچھا مجھے ایک پسند ہے. ایک ہندی کا ایک کہاوت ہے کہ سادھارن گنوں سے اسادھارن منش بنتے ہیں. یہ مجھے بہت پسند ہے ہندی کی کہاوت. سادھارن گنوں سے اسادھارن منش بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ it is ordinary habit that makes one extraordinary person. تو یہ چیزیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھنے میں تو سیدھی سادھی لگتی ہیں، لیکن یہی چیزیں ہیں جو بڑا آدمی بناتی ہیں. یہ چیزیں ہیں جو بڑا آدمی بناتی ہیں. اس وجہ سے آپ ان کو بہت ہی سیریسلی لیجیے. یہ مت سمجھیے کہ یہ تو کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ہر گھر میں یہ کلچر چلائیے کہ ہر گھر میں کم سے کم ایک وقت سب لوگ ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھائیں، آپس میں باتیں کریں، اور ہر گھر میں ایکسچینج کا ماحول ہو. یعنی علمی باتیں، دینی باتیں، آخرت والی باتوں پر لوگ باتیں کریں، اور سمپل لائف، ہر چیز میں سمپلسٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اس طرح عام ہونی چاہیے کہ ہمارے سی پی ایس کی ٹیم جو ہے کم سے کم اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. ایک آدمی اڈاپٹ کرے گا تو بہت دوسرے لوگ اس کو اڈاپٹ کریں گے. ایک سے دوسرے تک پہنچے گا، دوسرے تیسرے تک پہنچے گا. یعنی اس کو مانتے ہیں آپ، سادھارن گنوں سے اسادھارن منش بنتے ہیں. یہ بڑی بڑی باتیں جو لوگ کرتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. مجھے دلچسپی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے. ابھی دیکھیے ایک صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، بمبئی تھے، ایک ویل نون اسکالر تھے وہ. تو موٹا سا ان کے اوپر میگزین چھپا ہے. تو میں نے کئی چیزیں پڑھ کے سنائی ان سے. اس میں کوئی بھی ایک بھی نہیں ملی ایسی بات وزڈم کی. بس یہی ہے تعریف، پریز، بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے. اس میں انسان کو وزڈم ملنا چاہیے نا. ان کی زندگی کوئی ایسے انسیڈنٹ بتاتے، کوئی ایسا واقعہ بتاتے جس سے لوگوں کو کوئی لیسن ملے. ایسا کچھ نہیں. ویسے میں ان کو جانتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا، ہمارے ایریا کے تھے وہ. تو اس زمانے میں جب میں اعظم گڑھ میں تھا تو ہمارے آئے تھے وہ. تو جب اب تو بات کو کافی بڑے آدمی ہو گئے تھے وہ. اس وقت ان کا معمولی حیثیت میں تھے وہ. تو وہاں آئے تھے کہ کیا کریں. اس وقت یہ سوچ میں تھے وہ کون سا کام کریں. تو مجھ سے بھی کچھ باتیں ہوئی تھیں. تو بات کو ہوتے 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 وہ کافی بڑا ان کا کاروبار ہو گیا.
تو اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے زیرو سے آغاز کر کے اتنی بڑی حیثیت حاصل کری. یہ بات ہوتی ہے اگر تو بہت بڑی بات ہوتی. وہ بہت اچھے تھے, بہت سندر تھے, تو وہ کچھ بھی ہوں, یہ تو بتاؤ کہ ہماری کیا لیسن چھوڑ کر گئے ہیں وہ. تو یہی بتاتے اگر اس میں کہ دیکھیے وہ ایک معمولی فیملی میں پیدا ہوئے اور غریب ماں باپ بیٹے تھے وہ, لیکن انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, یہاں تک کہ وہ ایک بڑے انڈیا کے ایک بڑے شہر میں وہ سیٹل ہوئے اور بہت اچھی پوزیشن میں. میں گھر گیا ہوں وہاں پر ہو کر کے پھر وہ مرے. تو یہی بتاتے کہ کس طرح سے انہوں نے ترقی کی. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں بتانا جو دوسروں کے لیسن جس میں ہو, جس میں دوسروں کے سبق ہو, جس میں لوگوں کو کوئی جو ہندی میں کہتے سوتر, کوئی سوتر کی بات ملے, اس کی اہمیت ہے. تو میں تو انہیں باتوں کو سمجھتا ہوں, انہیں باتوں کی اہمیت دیتا ہوں. اور ایک چیز جس کو بہت امپورٹنس میں نے دیکھا ہے وہ ہے ماڈesٹی. یعنی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ماڈesٹی کی. میں سمجھتا ہوں ماڈesٹی جو ہے ان ساری اچھائیوں کا دروازہ ہے. ماڈesٹی نہیں ہے تو ماڈesٹی اگر نہیں ہے تو آپ کا اندر ایروگنس آئے گا, ہیٹ آئے گی, آپ کو لرننگ اسپرٹ نہیں ہوگی. جیسے ایک روزانہ کا میرا تجربہ ہے, ڈیلی کا تجربہ. کوئی ملنے آئے گا, اب وہ خود ہی اپنی باتیں کہتا رہے گا. ٹیلی فون آئے گا, اپنی بات کہتے رہیں گے. یہ سارے لوگ کو ہیں کیا مونولاگر ہیں. آج کل کے سماج میں ہر آدمی مونولاگر بنا ہوا ہے. کیوں؟ ماڈesٹی نہیں ہے. ماڈesٹی ہو تو اس کے اندر لرننگ اسپرٹ ہوگی, کچھ سیکھنا چاہے گا, وہ دوسروں سے کوئی پوچھنا چاہے گا. اکثر مجھے ٹیلی فون کہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ ٹیلی فون کیا تھا, مجھ سے پوچھنے کے لیے یا بتانے کے لیے, سننے کے لیے یا سنانے کے لیے. اکثر یہ کہنا پڑتا ہے. جب وہ دیر تک بول رہا ہوتا تو میں کہتا ہوں بھائی آپ نے مجھے ٹیلی فون کیا ہے تو سننے کے لیے سنانے کے لیے. تو ہر آدمی مونولاگر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماڈesٹی نہیں لوگوں کے اندر. ماڈesٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی ایک پہچان اس کی, ایک آپ کے لرننگ اسپرٹ ہو. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ کان یتعلم من کل احد, یعنی ہر ایک سے وہ لرننگ کرتے تھے, ہر ایک سے وہ لرننگ کرتے تھے. اچھا, لرننگ کب کر پائے گا آدمی؟ جب اس کا ماڈesٹی ہوگی, جب اس کے اندر ماڈesٹی ہوگی. جیسے اعتبر کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک مسجد میں ایک تقریر کی. تو اس زمانے میں عورتیں بھی رہتی تھی, مسجد بھی رہتی تھی. تو ایک عورت کھڑی ہوئی, بوڑھی عورت, اس نے حضرت عمر کو اس پر کرٹیسائز کر دیا. وہاں چونکہ ایسا ماحول نہیں تھا, وہ خلیفہ تھے لیکن وہ وہاں کوئی روک نہیں تھی. اسے کہہ دیا کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی, یہ تو صحیح نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا کہ کل الناس عالم من عمر حتی لا جائز, یعنی ہر آدمی زیادہ جانتا ہے, یہاں تک کہ یہ بوڑھی عورت بھی اس سے زیادہ جانتی ہے. تو ایک دن میں گھر میں قصہ ایسا ہوا کہ وہ کون سی بات ہوئی, تو صغیرہ جو ہمارا کام کرتی ہے تو اس سے میں کہا, تو اس نے وہ کام کر دیا جو میری عقل میں نہیں آیا تھا. تو فیاض صاحب بھی تھے. میں نے کہا بھائی کل الناس عالم منی حتی صغیرہ, کل الناس عالم منی حتی صغیرہ, ہر ایک مجھ سے زیادہ جانتا ہے یہاں تک کہ صغیرہ بھی. تو یہ جو اس کا نام ماڈesٹی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم بڑھے, آپ کا تقویٰ بڑھے, آپ کا یعنی معرفت بڑھے, یعنی گاڈ کا ریئلائزیشن بڑھے, اور
سب سے بڑھ کر کہ آپ فرشتے آپ کی صحبت پہ رہنے لگے. سب سے بڑی بات دیکھیے، میں سب سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں اس بات کا کہ آپ فرشتے آپ کے ساتھی بن جائیں. سب سے زیادہ امپورٹنس میں اس کو دیتا ہوں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے آس پاس فرشتے رہنے لگے تو آپ کو مارس بننا پڑے گا. یعنی اس کی مثال دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہد کی مکھی آپ کے پاس آئے تو وہاں وہ پھول اگانا پڑے گا جہاں نیکٹر ہوتا ہو. یعنی ایسے پیڑ اگر آپ کے پاس جہاں نیکٹر نہیں ہے تو شہد کی مکھی نہیں آئے گی. کیا بھی نیکٹر کہتے ہیں اس کو؟ تو آپ کو اپنے اندر نیکٹر، یعنی ماڈسٹی جو ہے ایک نیکٹر ہے. جس طرح پھول میں نیکٹر کا رول یہ ہوتا ہے کہ اس کو شہد کی مکھیاں آتی ہیں، تو آپ کی زندگی میں، آپ کی پرسنالٹی میں نیکٹر جو ہے وہ ماڈسٹی ہے. وہ ہے تو فرشتے آئیں گے، نہیں تو نہیں آئیں گے. اور فرشتوں کی صحبت سے محرومی سے بڑی محرومی اور کوئی نہیں، کوئی اس سے بڑی محرومی نہیں ہے. Maulana, you said that if a person is modest, then he can have the learning. And with modesty, you also get the company of the angels. And Maulana, you also said that we should develop this modest personality. So Maulana, what is the starting point? How should we develop modest personality? How to become modest? بھائی جتنا زیادہ آپ سوچیں گے خدا کے بارے میں اتنے آپ لوگ کم سمجھنے لگیں گے. میں تو دیکھیے کل کی بات، آج کے بعد جب پانی گر گیا اس میں مگ میں پانی تھا اور وہ کسی وجہ سے وہ گر گیا سارا پانی نیچے، تو وہ میرے لیے ماڈسٹی کا لیسن بن گیا. میں سوچا کہ کیا میں یہ پانی بنا سکتا ہوں؟ نہیں بنا سکتا میں. کتنا زیادہ میں، یعنی جو اصل بنانے والا ہے اس سے کتنا کم ہوں میں. جو کریٹر ہے پانی کا، اس سے میں کتنا کم ہوں کہ میں ایک ڈراپ نہیں بنا سکتا پانی کا. تو ہر وقت جب آپ سوچیں گے کریٹر کو لے کر کے تو ماڈسٹی آئے گا. اور کیا آئے گا؟ ہمارے گاؤں میں ایک مسل تھی جب ہم گاؤں میں رہتے تھے کہ اونٹ جب تک پہاڑ نہیں دیکھتا جب تک بہت وہ بولتا ہے، پہاڑ دیکھتا تو سوچتا کہ اچھا مجھ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے. مطلب کہ جب تک پہاڑ نہیں دیکھتا تو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. وہ یہ دیہاتی مسل ہے کہ تو جب تک اونٹ پہاڑ نہیں دیکھتا تب تک میں ہی بڑا ہوں، اور پہاڑ دیکھتے لگتا کہ اچھا مجھ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، تو ساری اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جتنا آدمی کم سوچے گا اللہ کے بارے میں اتنا ہی وہ آرگنٹ بنے گا، اور جب زیادہ سوچے گا اللہ کے بارے میں اتنی ماڈسٹی آتی چلے گی اس کے اندر. جیسے وہ ان کا پڑھ رہا تھا میں، وہی اسٹیفن ہاکنگ کا. اس نے کہا کہ اسپیس میں 100 بلین گلیکسیز ہیں، 100 بلین 20 ہے، اور ہر گلیکسی میں 100 ملین سے بھی زیادہ اسٹارس ہیں، اور سب ایک دوسرے سے بہت ہی دور ہیں. سر جیمس جی نے لکھا ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے میں اتنی دوری ہوتی ہے، بہت بڑے اوشن میں بہت دور دور شپ چل رہے ہوں. تو آپ بتائیے اتنی واسٹ یونیورس ہے تو ہم اپنے کو کتنا چھوٹا ہو جاتے ہیں. تو ماڈسٹی سچ پوچھیے تو اپنے اندر پیدا کرنے کا طریقہ یہ کہ ہم کریٹر کے بارے میں سوچتے ہیں. کریٹر جتنا سوچیں گے اتنی ماڈسٹی آئے گی. Maulana,
when we glorify God, or when we see the greatness of God, like you explained just now, the modesty comes in relation to God or in comparison to God. But how does one extend this to his peer, colleagues, juniors, seniors, with respect to man, another person? How does he extend this modesty to that? جیسے مولانا آپ نے بتایا کہ when you prepared an article of 500 words yesterday, and when Sadia told you that it is not right, you immediately said delete it. اس والی modesty کی بات کر رہے ہیں مولانا. بھائی 24 گھنٹے میں جب سوچوں گا خدا کے بارے میں تو وہ پرسسٹ وہی وارث بنی رہی ہر وقت، چاہے شادیاں ہو چاہے وہ ہو. اس وقت بھی میں خدا ہی کے سوچ میں رہتا ہوں تو اس وقت ماڈسٹی بنا رہتا ہوں. کیا اگر آپ بھول جائیں گے خدا کو تب تو ایسا ہو سکتا ہے آپ جو فرما رہے ہیں، تب سوال آئے گا جب ہم بھول چکے ہوں. لیکن ہم نہ بھولیں، یاد کرتے رہیں تو پھر کہاں وہ بات آ جائے گی. کیا بھائی جس وقت میں نے کہا کہ ڈیلیٹ کر دو، اس وقت بھی خدا کی بڑائی میرے اوپر چھائی ہوئی تھی کہ میرے لکھنے نہ لکھنے کی کیا حقیقت، کچھ بھی نہیں. لکھنا تو وہ ہے جو خدا کا لکھنا ہے. وہ کسی نے سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ وہ جو بگ بینگ جو ہوا تھا تو بگ بینگ کے ریپلس جو ہے وہ ڈسکور ہوئی ہیں، لہریں. تو اس کو دیکھ کر اس نے کہا تھا اٹ از لائک سیئنگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. تو جس خدا نے یہ اسپیس میں اپنا لکھ رکھا ہے تو ہماری رائٹنگ کی حقیقت کیا ہے اس کے مقابلے؟ یعنی اسپیس میں اس کے صفحات پھیلے ہوئے ہیں، اس کے پیجز اسپیس میں پھیلے ہوئے ہیں، اور 15 بلین سال سے مٹے نہیں. وہ کہ وہ جو ریپلس ہیں 15 بلین سال پہلے وہ بنے تھے اس پہ، اور آج تک وہ موجود ہیں. تو سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ لائک سیئنگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. تو اس سے میں کمپیئر کیا میں نے، تو پھر میرے لکھنے کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو کانسٹینٹلی اگر آپ خدا کے اس میں ہو، کانسٹینٹلی، تو چاہے وہ سادیہ ہو چاہے استوتی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.